अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको खंदक की लड़ाई का वाक़या सुनाऊंगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा वहाँ पे खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते उन्हें वहाँ पे एक पत्थर नज़र आया। कुछ सहाबा ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की तो उनसे उठाया नहीं गया, क्योंकि वो कुछ रोज़ के फाका थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ था। उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमसे ये पत्थर नहीं उठाया जा रहा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की। उन्होंने वो पत्थर साइड पे कर दिया। उनके पास एक सहाबा जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए थे। वो खामोशी से अपने घर चले गए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि घर में क्या क्या है। उनकी बीवी ने कहा कि कुछ जौ का आटा और हमारे घर पे एक बकरी है। उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जाफ़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम गंदक का आटा बना लो और मैं तुम्हें बकरी हलाल कर देता हूँ। जाफ़र अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के उन्होंने हमारे प्यारे नबी को मुखातब करके कहा कि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक गरीब इंसान हूँ, फिर भी मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी दावत कबूल कर लेंगे तो मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान होऊंगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर ली और उनसे कहा कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कुछ सहाबा भी होंगे। जाफ़र अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। वो परेशान हो गए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो सहाबा हज़ारों के तादाद में, इतने लोगों को मैं कैसे खाना खिलाऊंगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना अनाज नहीं है इतने लोगों को खाना खिलाने का। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना भी तुम्हारे पास अनाज है तो मुझसे पकाओ और जब मैं आऊँगा तो मुझे तो खाना। वो मान गए, खुशी खुशी अपने घर गए। उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि तुम गंदम का आटा बनाओ और मैं बकरी हलाल करता हूँ। उन्होंने अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला को आवाज़ मारी, कहा कि मेरे साथ चलो। उन्होंने बकरी हलाल की और उसका गोश्त बना के अपनी बीवी को दिया। उन्होंने सेन में हांडी बनाना शुरू कर दी। जब उनका छोटा बेटा उठा उसने अपने बड़े भाई अब्दुल्ला से कहा कि मेरी बकरी कहाँ पे है। उसने कहा कि बाबा जान ने तुम्हारी बकरी हलाल कर ली है, क्योंकि हमारे घर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। वो बच्चा रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जहाँ पे मेरी बकरी हलाल की थी मुझे वहाँ पे लेके जाएं भाईजान। बड़ा भाई उसे ले गया। उसने छोटे भाई ने कहा कि किस्सा बकरी हलाल की थी मुझे भी बताओ। वो छोटा बच्चा वहाँ पे लेट जाता है। बड़ा भाई उसकी गर्दन पे चाकू मार देता है। वो बच्चा तड़पना शुरू हो जाता है। वो आवाज़ निकालता है कि उसके वालिद सुन लेते हैं। वो भागे आते हैं अपने बेटे को देखने के लिए। जब उसे उठाते हैं उन्हें मालूम हो जाता है कि किस तरह इसकी गर्दन कटी है। वो बच्चा आखिरी सांस लेके फोत हो जाता है अपने वालिद की गोद में। वो उस मासूम बच्चे को उठा के अपनी बीवी के पास आते हैं। उसकी बीवी चिल्लाना शुरू कर देती है, पीटना शुरू हो जाती है। उसने अपनी बीवी को कहा कि तुम परेशान ना हो, ये हमारा इम्तिहान है, देखना हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे, तुम जल्दी आटा गूनो और मैं हांडी बनाता हूँ। वो कमल में लपेट के अपने बच्चे को आंगन में रखाते हैं। उनका जो बड़ा बेटा अब्दुल्ला दरख्त पे बैठा होता है, वो कहता है कि अगर बाबा जान को पता चल गया कि मैंने अपने भाई को मारा है, मैं यहाँ से उतर के कहीं और चल जाता हूँ। जब वो दरख्त से उतरने लगता है वो बच्चा भी गिर जाता है। उसके सर पे ईंट लगती है, वो मर जाता है बच्चा। हज़रत जाबर अलैहिस्सलाम जब आवाज़ सुनते हैं वो भागे आते हैं अपने बेटे के पास।
وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی مر گیا. وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اپنی بیوی کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اس کی بیوی پیٹنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو نیکی کی تھی, ہمارے تو دونوں جگر کے ٹکڑے فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی مرضی ہے, دینا کچھ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں گے. وہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی وہاں پہ کمل میں چھپاتے ہیں, اپنے دروازے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے ہیں کچھ صحابہ کے ساتھ. کچھ صحابہ کو وہ اپنے سین میں بٹھاتے ہیں اور کچھ کو اندر. جابر علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ بھی تشریف لے جائیں میرے گھر میں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے اپنی ہانڈی دکھاؤ جو تمہیں پکائی ہے. وہ اس ہانڈی کے پاس جاتے ہیں, اپنا لب مبارک تھوڑا سا اس میں ڈالتے ہیں, وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نہ اس ہانڈی کا چولہا باندھو, جب تک میں نہ کہوں تم اس کے اوپر سے ڈھکن نہیں اٹھاؤ گے. اس کی بیوی بھی آٹا لے کے آتی ہے, ہمارے پیارے نبی اس پہ بھی لگاتے ہیں, وہ ڈبل ہو جاتا ہے آٹا. اس کی بیوی کو کہتے ہیں جاؤ تم روٹیاں پکانا شروع کرو. جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس پہنچتے انہیں رونے کی آواز آتی ہے آہستہ آہستہ. وہ پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جعفر علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کھانا کھانے کا. وہ وہیں سے واپس جابر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں پہ ہیں. وہ انہیں ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو کوئی کھیلنے گئے ہیں, آپ جائیں آپ کھانا شروع کریں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غصے سے بولتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے. وہ خاموش ہوتے ہیں, رونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں. وہ اپنے گھر کے پچھلی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں انہیں, اور اپنے دونوں بچوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. ہمارے پیارے نبی کمبل ہٹاتے ہیں, ان دونوں بچوں کے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں. وہ دونوں بچے کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھ جاتے ہیں. جابر علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں. جابر علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, ان کی بیوی بھی آتی ہے. وہ دونوں ان کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گر گڑا کے ان سے شکریہ کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی انہیں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی, جاؤ تم لوگ صحابہ کو کھانا دو. ان دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے وہ اندر آ جاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کچھ صحابہ سے خندق کی لڑائی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, کس طرح لڑائی کرنی ہے. حضرت جابر علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ ہانڈی میں سے گوشت نکال کے لے کے آؤ. جب وہ جاتے ہیں ہانڈی میں سے گوشت نکالتے ہیں, وہ ڈبل ہو جاتا ہے. وہ حیران ہوتے ہیں, راتوں میں ڈال کے آگے رکھتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان آدمیوں کو جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہڈیوں کو چبانا نہیں ہے, صرف چوسنا ہے. جب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جابر علیہ السلام کو جاؤ ہانڈی دیکھ کے آؤ اور اس میں سے ہڈیاں بھی لے کے آنا. جب وہ اٹھاتے ہیں پرات اس کے اوپر سے ہانڈی سے تو وہ دگنا کھانا ہو جاتا ہے. وہ دیکھ حیران ہوتے ہیں. وہ ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے ہیں. وہ اس پہ کچھ پاٹ کے ان کے بچوں کے زخموں پہ لگاتے ہیں, وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس پہ ہاتھ رکھ کے ہڈیوں پہ دعا مانگتے ہیں تو وہ بکری ٹھیک ہو کے باہر چل جاتی ہے. سب دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. صحابہ کو کہتے ہیں آپ لوگ جائیں, میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کو پیار کرتے ہیں, اور جب جانے لگ جابر علیہ السلام اور ان کی بیوی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہمارے دونوں بچے ٹھیک ہو گئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں یہ میں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ سے شکرانے کے نفل پڑھو. وہ کہتے ہیں ہم ابھی پڑھیں گے. یہ کہہ کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل جاتے ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی ہے.
پیارے بچوں اس پہ لائک کیجیے گا اور میرے چینل پہ سبسکرائب کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.